علم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کہا کرو کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یعنی جو بھی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ہمارے ہاں اسلام کے اندر بہترین اعمال میں سے قربانی ایک بڑا خوبصورت عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اس میں ہمیں کیا اجر ملے گا؟ اگر ہم قربانیاں کریں تو اس پر رب تعالی ہمیں کیا اجر عطا فرمائے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ تعالی اس کیے گئے قربان جانور کے بالوں کے عوض، ہر ایک بال کے عوض تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ بہترین اجر ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے اندر ریاکاری بھی بہت ہوتی ہے۔ شرک اصغر سب سے زیادہ جس عمل میں پایا جاتا ہے نا، وہ قربانی کا عمل ہے۔ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اس حوالے سے سمجھا دوں، ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، بڑا جانور خریدا اچھا خاصا، پھر اس کو نمائش کرنے کی بڑی کوشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بالکل ہی عجیب ہے۔ شیطان اور نفس امارہ انسان کو کی نیکی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر آیا بندہ دیکھے اسے اور داد ملے مجھے کہ فلاں کمال کر دیا اس نے، فلاں کا جانور جا کے دیکھو جی۔ پھر آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے ان کی تصویریں وہ آگے تشہیر ہو رہی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر مقصد ہے تو پھر یہ بہترین عبادت ہے اور اس کا اجر کمال ہے، اور اس جانور کے ہر بال کے عوض رب تعالیٰ اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس ہے کہ بس وہ جانور خرید لیا اور ہر آنے جانے والے کو بتایا کہ اتنا قیمت ہے اس کی فلاں فلاں، اور اس کی کیا تشہیر، اور نیت لوگوں سے داد لینا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارا وہ جو نیت اس کے مطابق ہمیں صلہ مل رہا ہے، لوگ ہمیں داد دے رہے ہیں، اور یہ شرک اصغر بن جائے گا بجائے عبادت کے۔ کل قیامت کے دن اس پر ہماری پکڑ اور گرفت ہوگی، یاد رکھیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے اکثر، معذرت کے ساتھ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، 99% ہمارے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس نیت سے بڑا جانور خریدا، فلاں نے اتنے کا لیا ہے، اب ہم نے کوشش کرنے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، بڑا ہو، یہ صرف مقابلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات یہ، اس حوالے سے میں نے اور آپ نے خاص توجہ رکھنی ہے کہ ہم جانور خرید رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ پھر ہمارے یہی ساتھی اچھا بڑا جانور خرید کر بڑا قیمت لگا کے پھر وہ گلی میں باندھا ہوتا ہے، کرسیاں لگا کے بیٹھے ہیں وہاں پہ، کوئی نماز کا پتہ نہیں، کوئی قرآن کا پتہ نہیں۔ میں انہی ساتھیوں سے پوچھتا ہوں آن کیمرہ، معذرت کے ساتھ، بھئی تم اگر اللہ کی رضا کے لیے 5 لاکھ کا جانور خرید کر لائے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ قربانی تو سال بعد لازم ہوتی ہے، وہ بھی استطاعت رکھنے والے بندے پر، لیکن نماز دن کے اندر 5 مرتبہ فرض ہے ہر ایک پر، چاہے وہ مسافر ہے، مقیم ہے، مریض ہے، تندرست ہے، کسی بھی حالت کا ہے۔ لیکن قربانی تو ہر ایک پر فرض نہ تھی، قربانی فرض تھی سال کے بعد، وہ بھی مقیم پر، اور وہ بھی تندرست اپنا بالغ عاقل بالغ پر، اور وہ بھی استطاعت رکھنے والے پر۔ تم نے اتنا بڑی قیمت کا جانور خرید کر بیٹھے ہوئے ہو اس کے حفاظت کے لیے، اور بڑے خوش ہو کہ اس کی ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اس سے محبت کمال ہے، لیکن نماز 5 وقت کی کہاں گئی؟ پورے سال میں قرآن کی کس قدر تلاوت کی؟ اگر یہ جانور اتنا بڑا خریدنا اللہ کی رضا ہی مقصد تھی، رب کو راضی کرنا ہی مقصد تھا، معذرت کے ساتھ، تو میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کہاں گئی؟ 5 وقت کی نماز کہاں گئی؟ تم یہاں بیٹھے ہو، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تمہارے قریب، بالکل تمہیں نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کہ نہیں جی اللہ کی رضا، میں قطعا نہیں مانوں گا کہ یہ اللہ کی رضا ہے، صرف یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو دکھلا کر لوگوں سے داد حاصل کرنا مقصد ہے، اور کوئی نیت نہیں ہے۔
اگلی بات ہمارے ہاں ہوتا ہے گلیوں کے اندر جانوروں کو باندھ دیا، راستے بند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے کر راستے بند کر کے نیکی کی امید رکھی ہوئی ہے کسی نے، بالکل غلطی پہ، وہ یاد رکھیں۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں حضرت شہر کا ماحول ہے، بتائیں ہم کیا کریں؟ ایک گلی ہے، چھوٹی گلی ہے، اس کے اندر خرید کے لائے ہیں جانور، آپ بتائیں کیا کریں؟ میں کہوں کہ یہ بتانا میرا جواب بنتا ہی نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جانور کو کہاں کھڑے کرنا ہے یہ میری ترتیب نہیں ہے۔ آپ یہاں مجھ سے جواب لیں، حضرت آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں، ایک گلی ہے، ہم جانور خرید کر لائے ہیں، اس کے اندر ہم نے کنات کے ذریعے اس اب راستے کو بند کیا ہوا ہے، تو بتائیں یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ بھئی یہ کیا کرنا میری ترتیب نہیں ہے۔ آپ جانور خرید کر لائے، آپ نے پورے معاشرے کا راستہ بند کر کے رکھا، کس نے آپ کو کہا ہے؟ یہ اسلام اجازت دیتا ہے؟ آپ اسلام سے سوال کریں، اسلام تو بتا، اگر یہ اجازت نہیں دیتا ہم جانور کہاں باندھیں؟ بھئی یہ اسلام کی ترتیب نہیں ہے، آپ لے کر آئے، یہ آپ کی ترتیب ہے، آپ نے جانور کو کہاں بند رہے، راستہ بند نہیں کرنا۔ اللہ کی مخلوق کا راستہ بند کر کے آپ کہیں کہ بس آپ نیکی کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی پہ، یاد رکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ نفلی قربانی جس پر ہے اور وہ جانور خرید کر راستہ بند کیے ہوئے اور بڑا جانور لے کر آیا اور لوگوں کو دکھا رہا ہے، اللہ کے واسطے میں ان سے گزارش کروں گا قربانیاں نہ کریں، اگر یہی نیت اور یہی مقصد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ راستے بند ہوتے ہیں، انتہائی پریشانی ہوتی ہے، انتہا کی، ٹھیک ہے؟ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، مریض لے کے جا رہے ہیں، کوئی ایمرجنسی جا رہے ہیں، کوئی جنازے پہ جا رہا ہے، کوئی سیریس مسئلہ جا رہا ہے، جہاں سے جائیں راستے بند ہیں۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، خود دیکھیں، آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے، کتنی پریشانی بنتی ہے۔ کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ کوئی سوال نہیں کرے گا، حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں، بتائیں کہاں لے کے جانوروں کو؟ شہر ہے، گلیاں ہیں چھوٹیاں، جو کیا کریں؟ یہ ہماری ترتیب نہیں ہے، یہ اسلام کا جواب نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ جانوروں کو کہاں پہ سیو کرنا ہے اور کس طرح راستے کھولنے لوگوں کو۔ جو راستے بند کیے ہوئے ہیں، گلیوں کو بند کیا ہوئے کناتے لگا کے، بالکل غلط کیے ہوئے ہیں، ان کی ذاتی ذمہ داری ہے، انہوں نے کس طرح راستے کھولنے ہیں۔ اگلی بات، آج اس پرفتن دور کے اندر جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں غربت کے حوالے سے، خدا کے واسطے میں کہہ رہا ہوں آن کیمرہ، جن پر قربانی لازم نہیں ہے نہ کریں یار، قربانیاں نفلی قربانی نہ کریں، خدا کے لیے اپنے قریبی غریبوں کی طرف دیکھیں، ان کا تعاون کریں اور ان کی غربت کو دور کریں، ان کے لیے چند ایک کھانے کا اہتمام، چند ایک دنوں کے کھانے کا اہتمام کر دیں، نہ کریں قربانی، کوئی آپ پر ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جن ساتھیوں پر لازم ہے جو بڑے دولت مند ہیں اچھے خاصے، خدا کا واسطہ یار ایک ہی قربانی کریں، بس ایک بکرا خریدیں اسی کی قربانی کریں، نہیں ہے ضروری یار ایک 5-6 بکرے خریدے ہوئے ہیں، ویڑا خریدا ہوا ہے، 1-2 اونٹ خرید لیے ہیں، یار کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ ٹھیک ہے کوئی کہے گا حضرت یہ غریبوں میں تقسیم ہونا ہے، کیا غریبوں کو آپ کے گوشت کی ضرورت ہے؟ یار ان کے لیے چند ایک دنوں کی روٹی کا اہتمام کر دیں خدا کے واسطے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی ساتھی، کوئی عالم، کوئی بھی بندہ آن کیمرہ سننے کے بعد اس پہ اعتراض کرے، حضرت حدیث پاک ہے کہ سب سے بہترین عمل اس دن یہی ہے کہ تم خون بہاؤ، جانور کو ذبح کرو، اللہ کے نزدیک بہترین عمل یہی ہے، میں کہتا ہوں یہی ہے یقیناً، لیکن یاد رکھیں کہ یہ دور جو چل رہا ہے، اس دور کے اندر اگر میں بڑا طاقتور آدمی ہوں پیسے کے حوالے سے، 3-4 جانور خرید لیے، بڑے 5-6 بکرے خرید لیے، 1-2 اونٹ خرید لیے، اور وہ لگاتار 3 دن ذبح ہو رہے ہیں اور بڑا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن میرے ارد گرد غریب گھرانے ایسے ہیں جن کے حالات انتہا کے عجیب ہیں، تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ نہیں یہ نفلی قربانی سے تھوڑا سا احتیاط کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پر یہ چیز فرض ہو چکی ہے کہ آپ کے قریبی ہاں غریب لوگ ہیں ان کا تعاون کریں۔ ہمارے ہاں یہ کیوں؟ اصل یہ ہے نا کہ غریب کا اگر چھپ کے تعاون کریں گے داد کہاں سے ملے گی؟ پھر وہی بات آ گئی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تنقید برائے اصلاح، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں آن کیمرہ۔ اگر غریب کا تعاون کریں کسی گھر کے اندر تو وہ عام معاشرے کو تو پتہ نہیں چلے گا نا، تو ملک صاحب ہیں، سیاست دان ہیں، چودھری صاحب ہوں میں، تو جب میں قربانی کروں گا پتہ چلے گا اتنی اونٹ باندھے ہوئے ہیں چودھری صاحب نے کیے ہیں، اتنی بکرے کیے ہیں، اور 3 دن لگاتار گوشت تقسیم ہوتا رہا ہے غریبوں کے اندر۔ خدا کے لیے یار تھوڑا سا اس حوالے سے سوچیں، اسلام ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے تمہیں کہا کہ تم جتنا بھی بڑے امیر ہو، ایک قربانی تم پر واجب ہے، بس اس کے علاوہ جو بھی قربانیاں کریں۔ کل رات ہم بیٹھے تھے، ساتھی
کوئی دوست بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک دوست تھا، انہوں نے کال کیا اپنے دوست کو بھی چلیں جانور خریدنے کے لیے جانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں میرے پاس. گاڑی پہ یہ دوست کے گھر پہنچے. وہ دوست غریب تھا، یہ اب کی بات ہے یہ. تو کہتے ہیں کہ میں جب ان کے گھر پہنچا تو گھر کا حالات میں دیکھ کر عجیب محسوس کیا. لائٹ نہیں تھی، بچے گرمی کی وجہ سے پریشان حال تھے، اور ایک دو بچے بیمار، کھانسی، عجیب حالت تھی. 1 منٹ 2 منٹ جا کے میں ان کے یہاں بیٹھک میں بیٹھا، جو میری حالت ہوگی میں بڑا پریشان، یہ کیسے جی رہے ہیں. جو میرے پاس 1,00,000 1,50,000 جیب میں تھا وہ میں نے نکالا، اپنے دوست کو دیا. میں نے کہا تم ایسا کرو کہ لائٹ کا کوئی اہتمام، یو پی ایس کا اہتمام کرو. ان کو دے کر میں واپس چلا گیا. مجھے قربانی کرنے سے زیادہ سکون اس میں ملا ہے. قربانی واجب ہے، ایک ہی قربانی کریں، خدا را زیادہ جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ایک قربانی کو کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور بقیہ جو کرنا ہے نا وہ غریبوں کا اہتمام کریں. کچھ غربت نے آج آپ دیکھیں، بلکہ ہمارا میڈیا بھی، الیکٹرانک میڈیا اس چیز کو اوپن نہیں کرتا، کیونکہ حکومت کا دباؤ ہوتا ہے نا. آگے سے حکومت نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا ہوتا ہے. اگر یہ حقائق بتائیں تو آپ کو علم نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے آئے روز کتنا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. میرے ہاں 8 جانور ذبح ہوں اور میں قربانی کر رہا ہوں اور اس کی تشہیر ہو رہی ہے، اور میرے گھر کے اندر بڑے بڑے جانور باندھے ہوئے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، اور میرے ملک کے اندر ایک دن کے اندر کئی لوگ غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہوں. یار کیا اسلام مجھ سے پوچھے گا نہیں؟ کیا ان کی خودکشی کا ذمہ دار میں نہیں ہوں؟ کیا دولت مند ہوگی؟ خدا کے لیے قربانی کریں، لیکن اتنی حد تک کریں جو اسلام کہتا ہے. اگر ہم حد سے تجاوز کریں گے اور صرف مقصد اور ہو جو عام طور پہ معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے. ہمارے ہاں ساتھی بڑی بڑی پچڑیں بنا کر بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ جی ہم نے اتنے کا جانور خریدا، ماشاءاللہ. بھئی آپ نے خریدا تو ہم کیا کریں بتائیں؟ ہم سے اجرت لینی ہے آپ نے یہ قربانی کرنے کی، یا اللہ سے لینی ہے؟ اگر اللہ سے لینی ہے تو رب تعالیٰ تمہارے دلوں کے راز جانتا ہے. مت بناؤ یہ پچڑیں اور مت ان کی تشہیر کرو سوشل میڈیا پہ. اللہ سے اگر کچھ چاہتے ہو، ہاں اگر لوگوں سے داد چاہتے ہو تو وہ ہم کہہ دیتے یار کمال کر دیا آپ نے، 5 لاکھ کا جانور خریدا، کمال ہو گیا. بس یہ مل گیا آپ کو اجر جو آپ چاہتے تھے. قیامت کے دن اللہ کے آپ کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، یاد رکھیں. اس حوالے سے میں نے اور آپ نے توجہ کرنی ہے. اسلام ایک خوبصورت دین ہے، ٹھیک ہے نا. رب تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا، انسان جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے بتا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. انسان طرف جائے گا، پروردگار تیری ذات بھوکی وہ کیسے؟ اللہ فرمائے گا اصل تیرے ہاں قریبی میرا بندہ بھوکا اور پیاسا تھا، کاش کہ تو اس کے پاس چلا جاتا اور اس کی بھوک اور پیاس کو دور کرتا، اسے کچھ عطا کرتا، تو وہاں پر مجھے رب کی ذات کو تو پا لیتا. بندہ بڑا شرمندہ ہوگا. اللہ فرمائے گا بندے بتا میں بیمار تھا، تو میرے پاس کیوں نہ آیا؟ تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ اے پروردگار تیری ذات اور بیمار یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرا قریبی ہمسایہ تھا یا تیرا رشتہ دار تھا، وہ غریب تھا، تو امیر آدمی تھا، ٹھیک ہے نا. اگر تو کاش اس کے پاس چلا جاتا، وہاں مجھے رب کی ذات کو پا لیتا. اللہ کو اگر پانا ہے تو ہم اللہ کی مخلوق کی طرف توجہ کریں، ٹھیک ہے. وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اگر پانا ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی وہ مخلوق، وہ بندے جو غریب ہیں، ان کا تعاون کرو. سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ یہی لوگ ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا ذریعہ کوئی نہیں ہے. تو میں نے اور آپ نے اس حوالے سے لازمان توجہ کرنی. آن کیمرہ جو بھی ساتھی سنیں، خدا را یہ ایک احساس ہے، اور اسلام بھی یہی پکار کر رہا ہے. اسلام کی بھی یہی پکار ہے جس وقت میں گزارش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کوئی خاص یہ ضرورت کہ ہم فلاں فلاں کرتے رہیں. یہ وہ اس حوالے سے دل کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ آ جاتا ہے. نفس ہمارا انسان کو بہت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہرا نیکی کرائے گا، حقیقتاً وہ نیکی انسان کی شرک اصغر بن چکا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی. لوگوں کی داد ملتے ملتے پھر ہمارا مشن بن گیا ہوتا ہے کہ بس یہی ہمارے ساتھ ہوتا رہے. لوگ کہیں کہ چودھری صاحب کمال کر دیا آپ نے. خدا کے لیے ہم نے دین کو اس طرح لینا ہے جس طرح دین کہتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.